الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل یا ایہا الناس آپ کہہ دیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری اور تم سبوں کی اور. الذی لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہی ہے، ملک بادشاہی ہے. السماوات والارض، ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی. لا الہ الا ہو، کوئی بھی نہیں عبادت کے لائق معبود پر حق لیکن صرف وہ. یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، وہ یمیت، اور وہ مارتا ہے. فآمنوا، بس تم ایمان لاؤ، باللہ، اللہ تعالیٰ پہ، ورسولی، اللہ کے رسول پہ، ورسولہ النبی الامی، اللہ کے رسول نبی امی جو ان لیٹر تھے، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. الذی یؤمن باللہ، ٹھیک ہے، جو ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ پہ، جو خود بھی ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ پہ، یعنی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لاتے ایمان اللہ تعالیٰ پہ. الذی یؤمن باللہ، وہ کلماتی، جو خود لاتے ایمان اللہ تعالیٰ کے ورڈز پہ. واتبعوہ، جو خود کرتے پیروی، فالو اللہ تعالیٰ کو. لعلکم تہتدون، تاکہ تم صحیح رستے کی اور آ جاؤ گے. قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرت انا ومن اتبعنی، ہے نا، اس آیت کی طرح یہ والی آیت بھی ہے. اب یہاں پہ ہمیں کیا سمجھا چلا اس آیت میں؟ دیکھیں، اس آیت میں ہمیں یہ آ گیا کہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا وہاں سے، وہ واتبعوا النور الذی، نہیں، ہمیں کل یہاں سے پڑھا تھا یہ جو نئی والی آیت، میسولوجی والی آیت. دیکھیے، جو یہاں پہ ہمیں اس والی آیت میں، کل والی آیت میں آیا تھا نا، ایک چیز، ایک پوائنٹ وہ نہیں پڑھا تھا ہم نے. دیکھیے، ان آخری الفاظ سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور ان کی پیروی کرنے والے ہی اصل میں کامیاب ہو جائیں گے. جو رسالت محمدیہ پر ایمان نہیں لائیں گے وہ کامیاب نہیں ہو جائیں گے، وہ ناکام اور بالکل نامراد ہو جائیں گے. الہی کامیابی سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی. جو اینڈ پہ نا اولئک هم مفلحون، یہاں پہ مراد کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی. یہ ممکن ہے کہ کوئی قوم رسالت محمدی پر ایمان نہ رکھتی ہو اور اسے دنیا کی خوشحالی فراوانی حاصل ہو جائے گی، ہے نا. اس طرح اس وقت مغربی اور یورپی اور دیگر بعض قوموں کا حال یہ ہے کہ وہ عیسائی ہوں اور یہودی ہوں یا کافر و مشرک ہونے کے باوجود مادی ترقی، مطلب مٹیریلسٹک ترقی میں وہ خوشحالی میں ممتاز ہے. مطلب اتنا زیادہ کوئی مت ہے ویلدی جتنے وہ ہے، لیکن ان کی یہ ترقی عارضی طور پہ امتحان ہے ان کو رب کی طرف سے، اور استدراج ہے، ڈیل ہے ان کو اللہ کی طرف سے. ان کی اخروی کامیابی کی ضمانت کی علامت مت ہے یہ چیز. دنیا کی معلومات ہونا یہ کوئی کامیابی کا معیار نہیں ہے. اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی، جو یہاں پہ آ گیا اولئک هم المفلحون. اس طرح واتبعوا النور الذی انزل معه سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں نور سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید. تو یہاں پہ کیا مراد ہے اس سے؟ القرآن المجید. اچھا، کیونکہ جو نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا وہ قرآن مجید ہی ہے، اس لیے اس نور سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد نہیں ہے. ہاں، یہ بات الگ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت نور بھی ہے نا، جس سے کفر و شرک کی تاریکیاں دور ہوئی. لیکن آپ کی نوری صفت ہونے سے آپ کا نور من نور اللہ ہونا ثابت نہیں ہوتا. اس کا اہل بدعت یہ ثابت کرتے ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے؟ ہاں بالکل ہے، وہ نور ہے بالکل. لیکن جو بولے گا کہ وہ نور من نور اللہ ہے، وہ اللہ کے نور میں سے نور ہے، یعنی کہ اللہ کے پارٹ میں سے ایک پارٹ ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ شرک عقیدہ ہے. لیکن نور ہے، وہ بالکل ہے، وہ نور ان کی صفات میں سے ایک ہے، وہ صفت نور آ جاتی ہے. جب ہم پڑھیں گے نا وہ والی آیت آگے، اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة في المصباح في الزجاجة. اور وہاں نا اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نور ہے زمین و آسمان کا. مطلب ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی زمین و آسمان کے اندر نور ہے. یہ تو ہو گیا لائٹ ہے دنیا میں، زمین و آسمان میں، بیکاز آف سن، وہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ. یا مطلب وہاں پہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی وجہ سے دنیا میں ہدایت ممکن ہے،
نور ہدایت ممکن ہے، ورنہ ممکن نہیں تھا ہدایت یا نور، ٹھیک ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود نور ہے، کے اعتبار سے، نہ کہ وہ کس سے بن گئے، وہ کس بن گئے، ان کا جنس کیا ہے، مٹی سے بن گئے، وہ انسان ہے، لیکن ان کی صفات میں سے نور ہے وہ، یہ مجازی نور ہے، نہ کہ لغوی نور، ٹھیک ہے؟ مجازی مطلب میٹافوریکل سینس ہے، ہوتا ہے نا، یہ لائٹ ہے یا میں گاش کشمیر بولتے ہیں نا، یا میں گاش بنے تھا ہمیں یہ، ہے نا؟ تو ویسے میٹافورک سینس میں اس کو مطلب لینا ہے. قل یا ایوہ الناس، اچھی یہ پڑھا ہم نے والی آیت، اب اس کا پڑھنا ہے میں یہ. دیکھیں اس آیت میں کیا کیا. یہ آیت بھی رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر رسالت کی اس بات میں بالکل واضح ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ایک کائنات کے انسانوں، میں سب کی طرف اللہ کا رسول بھیجا گیا ہوں. یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری بنی نوا انسان کے نجات دہندہ اور رسول ہے. نجات دہندہ اور رسول ہے. اب نجات اور ہدایت نہ عیسائیت میں ہے، نہ یہودیت میں ہے، اور نہ کسی اور مذہب میں ہے. نجات اور ہدایت اگر ہے تو صرف اسلام کے اپنانے اور اسلام کے اختیار کرنے میں ہے. اس آیت میں، اس سے پہلی آیت میں بھی آپ وسلم کو النبی الامی کہا گیا ہے، یعنی کہ ان لیٹرڈ پروفٹ، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. یہ آپ وسلم کی ایک خاص صفت ہے کہ یہ امی تھے، ان پڑھ تھے وہ. کیوں؟ یعنی کہ آپ وسلم نے کسی استاد کے سامنے زانوی تلمذ طے نہیں کیا تھا، ہے نا؟ کسی سے کسی قسم کی تعلیم حاصل نہیں کی. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پیش کیا، اس کے اعجاز اور بلاغت، فلوینسی، ایلوکوینسی کے سامنے دنیا بھر کے فصحا فصحا اور بلا بلا بلغا عاجز رہ گئے. مطلب جو فصاحت اور جو فصیح اور بلیغ تھے، وہ سب لوگ عاجز رہ گئے. ان کو یہ کلام لانے سے وہ انکیپیبل تھے. وہ کیپیبل نہیں تھے کہ وہ ایسا کلام لائیں گے جو بڑے فصیح، فلوینٹ، ایلوکوینٹ اسپیچ دینے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش کی، ان کی صداقت اور حقانیت کی ایک دنیا متعارف ہے. دنیا مانتی ہے کہ ہاں وہ سچے اور وہ حق ہے. وہ تعلیمات جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہے. ورنہ ایک امی نہ ایسا قرآن پیش کر سکتا ہے، اور نہ ہی ایسی تعلیمات بیان کر سکتا ہے جو عدل و انصاف کا بہترین نمونہ ہوگا. انسانیت کی فلاح کامرانی کے لیے ناگریز ہے، ٹھیک ہے؟ انہیں اپنائے بغیر دنیا حقیقی امن و سکون اور راحت و عافیت سے ہمکنار نہیں ہو سکتی ہے نا. پیس از ناٹ پاسبل جب تک ہم اسلام فالو نہیں کریں گے. تو کیسے ایک انلیٹرڈ پروفٹ نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنا زیادہ وہ کلام کہا جو اتنا فلوینٹ، ایلوکوینٹ تھا؟ کیسے پاسبل ہے یہ چیز؟ یا جس میں سائنس کے بارے میں لکھا ہوگا، باقی چیزوں کے بارے میں لکھا ہوگا. تو ڈیفینیٹلی یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. اور اللہ کی حکمت یہی تھی کہ ان کو اللہ نے لکھنا پڑا نہیں دیا تھا موقع، اس لیے تاکہ لوگ شک نہ کریں کہ اس نے خود کر دیا ہے قرآن. یہ قرآن میں بھی آ گیا آگے، اذا لیرتاب المبتلون، ایسے کچھ الفاظ ہیں، تاکہ شک کرنے والے شک نہ کرے کہ اس سے مطلب قرآن جو ہے وہ خود کر دیا ہے. وما تخطو بیمینک، ہم دیکھیں آگے انشاءاللہ. ومن قوم موسیٰ، اور موسیٰ کی قوم میں سے امتن یہدون بالحق، ایک جماعت ہے، ایک جماعت، ٹھیک ہے؟ ایک ایسا گروہ ہے، یہدون، جو رہنمائی کرتے ہیں، بالحق، حق کے ساتھ، اور وبہ یعدلون، اور اسی حق کے ساتھ وہ عدل و انصاف کرتے ہیں. وبہ یعدلون. اب اس سے مراد کیا ہے کہ اس سے مراد وہ چند لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے، عبداللہ بن سلام وغیرہ، ٹھیک ہے؟ وہ مراد ہے. ومن قوم موسیٰ امت یہدون بالحق، یعنی کہ ایسی امت جو رہنمائی کرتی ہے حق کے ساتھ، اور وہ حق کے ساتھ فیصلہ عدل و انصاف کر دیتی ہے. تو اس سے مراد ہے عبداللہ بن سلام. وقطعناهم اثني عشرة اسباطا امما. وقطعناهم، اور ہم نے ان کو کاٹ دیا، ڈیوائڈ کر دیا، جدا 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 کر دیا. اثنتي عشرة اسباط، اثنتي عشرة تو گیا 12، اثنتي ہو گیا 2، عشرة 10، یعنی کہ 12. اثنتي عشرة اسباط، 12 ٹرائبس کے اندر. اسباط بولتے ہیں قبیلوں کے لحاظ، قبیلوں کے لحاظ سے. اسباطن، قبیلوں کے لحاظ سے ان کو ہم نے توڑ دیا 12 قبیلوں کے اندر. کن کو؟
بنی اسرائیل کو اممن 12 جماعتوں میں، قبیلوں کے لحاظ سے توڑ دیا ان کو ہم نے، اممن 12 جماعتوں کے اندر، وہ اوحینا اور ہم نے وحی کی، الی ام موسیٰ موسیٰ کی ماں کی اور، اذا استسقاہ جب اس نے پانی مانگا، آ، ٹھیک ہے، جب اس سے پانی مانگا، اذا استسقاہ استسقاہ جب اس سے پانی مانگا، قومہ اس کی قوم نے، ان اضرب، اچھی ام موسیٰ نہیں موسیٰ ہے، میں نے کیا پڑھا یہاں پہ، وہ وہاں پہ آ گیا وہ اوحینا الی ام موسیٰ، اوحینا الی موسیٰ ہم نے بھائی کی موسیٰ کی اور، اذا استسقاہ قومہ جب موسیٰ کو اس کی قوم نے پانی مانگا۔ آپ مجھے بولا غریب بعض اوقات نا میں دیکھتا نہیں ہوں اچھے سے قرآن کی کچھ الفاظ میں وہاں یہاں بول دیتا ہوں شاید، تو جب مجھے غلطی ہو جائے گی آپ مجھے چیٹ پلیز بتائیے گا اس ٹائم پہ، ٹھیک ہے۔ اذا استسقاہ قومہ جب اس کی قوم نے اسے پانی مانگا، ان اضرب کہ تو ڈال دے، اضرب بولے گا اس کو ڈال دینے کو، بعصاک البحر اپنی لاٹھی سے پتھر پر، فن فن بجست تو پھوٹ پڑے، فن بسجت ان بسجت ہو گیا کیا پھوٹ پڑے، گشت فورتھ کیسے یہاں پہ، من ہوں اس میں سے پھوٹ پڑے کیا، اسنتا عشرت عینا 12 چشمے، عینا ہو گیا سپرنگ، قد علم بتحقیق جان لیا، کل اناس ہر قبیلے نے، کل اناس ہر قبیلے، مشربہم اپنا گاٹھ بولتے اردو میں، ڈرنکنگ پلیس جہاں وہ پانی پیتے، مشرب، وظللنا اور ہم نے ان پہ سایہ کر دیا، علیہم الغمام ان پہ ہم نے سایہ کر دیا کس سے، کلاؤڈ سے، غمام بولتے ہیں کس کو، کلاؤڈس کو، وانزلنا علیہم المن اور ہم نے نازل کر دیا ان کے اوپر من والسلوى، من اور سلوى، من کیا ہوتا ہے ایک میٹھی چیز ہے نا، اور سلوى کیا ہوتا ہے وہ کوئلس جو اڑتے ہیں وہ پرندے، بہت کیوٹ ہوتے ہیں وہ پرندے، آپ دیکھنا ہوگا اس میں گوگل پہ، کوئلس، کلو من طیبات تم کھاؤ نیک چیزوں میں سے، پاک چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، وما ظلمونا اور انہیں نہیں ظلم کر دیا ہمیں، یعنی کہ وما ظلمونا ہو گیا اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، ولیکن كانوا انفسهم یظلمون لیکن تھے وہ اپنی ہی جانوں پہ ظلم کرنے والے، ولیکن كانوا انفسهم وہ اپنے نفسوں کے ساتھ یظلمون ظلم کرنے والے تھے۔ یہ آیت نمبر کیا تھی ہے، 150 60 ہاں، دیکھیے اس میں بھی ہے نا وہی اسباط، اسباط جو ہے وہ سبت ان کی جمع ہے، سبت کس کو بولتے ہیں، پوتے کو بولتے ہیں سبت، جیسے ہم بولتے ہیں الحسن، حسن رضی اللہ عنہ جو ہے وہ سبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جو حسین رضی اللہ عنہ وہ سبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبت بولتے ہیں کس کو، پوتے، تو اسباط کی جمع آتی ہے بمعنی پوتے، یا اسباط قبائل کے معنی میں ہے، جتنے پوتے پوتے بڑھ جاتے ہیں اتنے قبائل بڑھ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں، وہی ٹرائبس، یعنی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے 12 قبیلے معرض وجود میں آئے، ہر قبیلے پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نقیب نگران بھی مقرر فرما دیا تھا، ہر قبیلے پہ ایک نقیب مقرر کر دیا تھا جو قرآن میں آ گئے، نقیب مطلب نگران جو ہوگا اس کا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، سورہ مائدہ آیت نمبر 12، کہ ہم نے ان پہ 12 نقیب مقرر کر دیے، مطلب 12 چشموں پہ 12 لیڈرز، 12 نگران، یا اللہ تعالیٰ ان 12 قبیلوں کے بعض بعض صفات میں سے ایک دوسرے ممتاز ہونے کی بنا پر ان کے الگ الگ گروہ ہونے کو بطور امتنان کے ذکر فرما رہا ہے۔ اچھا یہ ہم نے دیکھ لیا، اس کے بعد وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ جب ان سے کہا گیا اسکنو کہ تم ٹھہرو، هذه القرية اس بستی میں تم رہو یا ٹھہرو، وَكُلُوا مِنْهَا تم کھاؤ اس میں سے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو وہاں سے، حیث ہو گیا ویر ایور، شئتم جہاں سے تم چاہو وہاں سے، وقولوا حطۃ اور تم کو حطۃ، حطۃ کا مطلب ہوتا ہے ہمیں معاف کر دے، ریپینٹنس، توبہ، توبہ، ہمیں معاف کر دے، حطۃ، لیکن ان لوگوں نے کیا بولا، ان لوگوں نے بولا ہنتۃ، ہے نا، اس کو بھی چینج کر دیا ورڈ کو بھی، وادخلوا الباب سجدا اور تم داخل ہو جاؤ دروازے سے، دروازے میں،
سجدن سجدہ کرتے ہوئے، نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطیئاتکم تمہاری خطائے، سنزید المحسنین ان قریب ہم زیادہ کر دیں گے نیکی کرنے والوں کو، ان قریب ہم زیادہ کر دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ اس کے بعد فبدل الذین ظلموا، بس تبدیل کر دیا، پھر بدل دیا، الذین ظلموا ان نے جنہوں نے ظلم کر دیا، غیر الذی قیل مخالف اس کے جو کہا گیا تھا ان سے، غیر ہو گیا عددن مخالف اسے جو ان سے کہا گیا تھا، الذی قیل، ٹھیک ہے۔ فارسلنا علیہم رجزا، تو ہم نے نازل کر دیا ان کے اوپر رجز، یعنی کہ ٹورمنٹ عذاب، من السماء آسمان سے، بما کانوا یظلمون بوجہ اس کے جو وہ ظلم کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 162 تھی یہ۔ تو 120 اور 162 میں یہ آیت، 160 اور 162 آیات میں جو باتیں بیان کی گئی ہے، یہ وہ ہے جو پارے الف لام میم بقرہ کے آغاز سے بیان کی گئی ہے نا، جو پڑھی تھی وہاں پہ اچھے سے، تو وہاں پہ ہی ہم نہیں پڑھا تھا اچھے سے۔ اگر کسی نے کلاس نہیں دی ہوں گے وہ دیکھتے ہیں پرانے ویڈیوز واپس کلاسز، کیونکہ اس ٹائم ہم نے پورا ہسٹری بولا تھا نا، اس ٹائم آپ کو شاید اس کی نا یہودیت کی ہے نا۔ اچھا اس کے بعد میں کل حساب کر رہا تھا کتنا ٹائم لگ گیا قرآن پڑھنے کو نا سارا، مجھے لگتا ہے اگلے سال کے مارچ میں ختم ہو جائے گا سب کچھ، ایک سال لگ گیا اس کو، لگ بھگ 2 سال لگ بھگ لگے ایک حساب سے اس کورس کو ہے نا۔ اتنا آسان تھا ہی یہ پورا پڑھنا قرآن، اور ہم نہ پڑھتے اتنا سپرفیشلی، ہم پڑھتے پھر بھی اچھی خاصی لیول تک ہے نا۔ اچھا ایسے ورڈ ٹو ورڈ سے انسان بہت سیکھتا ہے، یہ بات اللہ کی قسم سچ ہے نا، اب خود لگتا ہوا کتنا سیکھتا ہے انسان ورڈ ٹو ورڈ سے، وداؤٹ ورڈ ٹو ورڈ پاسبل نہیں ہے سیکھنا عربک میں قرآن۔ اچھا یہ ہو گیا ختم ہاں؟ اس کے بعد وَاسْأَلْهُمْ، آپ سوال کریے ان سے، عن القریت، آپ ان سے پوچھے، عن القریت اس بستی کے بارے میں، التي كانت حاضرة، ٹھیک ہے، وَاسْأَلْهُمْ عن القرية التي كانت حاضرة البحر، جو تھی ساحل سمندر پر، حاضرت مطلب تھی موجود، البحر بائی دا سی، یعنی کہ جو ساحل سمندر پہ تھی، مطلب کوسٹل ایریاز میں، ٹھیک ہے۔ اذ یعدون فی السبت، جب انہوں نے ٹرانسگریس کر دیا، حد سے تجاوز کرتے تھے وہ، فی السبت ہفتے کے دن میں، ان دا میٹر آف سیٹرڈے، سبت کیا ہو گیا؟ ہفتے کا دن، سیٹرڈے، ٹھیک ہے۔ اذ تأتیہم، جب کہ آتی تھی ان کے پاس، حیتانہم ان کی مچھلیاں، حیتان کس کو بولتے ہیں؟ مچھلی کو، جس سے قرآن میں آ گیا صاحب الحوت، وہ کون ہے؟ حوت، صاحب الحوت بولتے ہیں کس کو؟ آ، یونس علیہ السلام کو ہے نا۔ وذنون، نہیں 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 صاحب بول سکتے ہیں وہ بھی، لیکن وہاں پہ ذنون آ گیا قرآن میں، ذنون، یعنی کہ نون بولتے ہیں مچھلی کو، یا حوت بولتے ہیں مچھلی کو، یا سمکہ بولتے ہیں مچھلی کو، تین چیزیں ہوتی ہے، نون، حوت، سمکہ۔ حوت آ گیا سورہ کاف میں، نون آ گیا جہاں پہ یونس علیہ السلام ذکر آ گیا، یہاں پہ کیا آ گیا؟ حوت، یہاں پہ حوت آ گیا۔ اذ تأتیہم حیتانہم، جب ان کے پاس آتی تھی ان کی مچھلیاں، شاید حوت بولتے ہیں سمندری مچھلی کو شاید، یوم سبتہم، آن دا ڈے آف سیٹرڈے، شرعن، جب ان کے پاس آتی تھی ان کی مچھلیاں، کس دن؟ ہفتے کے دن، شرعن، شرعن کا مطلب ہوتا ہے ظاہر پانی کے اوپر، پانی کے اوپر چڑھتی تھی اس ٹائم وہ، شرعن، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا، لا تأتیہم، وہ نہیں آتی تھی کہاں پہ؟ اوپر نا، مطلب وہ پانی کے اوپر ظاہر نہیں ہوتی تھی، وہ نہیں آتی تھی اوپر، ٹھیک ہے۔ تو کذالک نبلوہم، اس طرح سے ہم نے ان کو ہم نے ان کو آزماتے تھے، بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے، ان کو کہا گیا تھا کہ تمہیں الاؤڈ نہیں ہے فشنگ کرنا آن دا ڈے آف سیٹرڈے، لیکن یہ رہتے تھے جال بچھا کے شام کو ہی، صبح آتے تھے سنڈے کے دن، بولتے آج اس میں فش نہیں رہتی، لیکن ہم نے فرائیڈے کے دن لگائی تھی جال، اب نکالیں گے سنڈے کے دن مچھلیاں، تو ان کو پھر کیا بن گیا؟ یہ بن گئے القردۃ والخنازیر، ان کو بن گئے سور اور بندر کی شکل، ان کو مسخ ہو گیا شکل، مسخ مطلب ہو گیا
इनको डिस्टॉर्ट हो गई शक्ल सारी। देखिए, हीता जो है वो हूत की जमा है, हूत बोलते हैं मछली को, ठीक है। और शुरआन जो है वो शारिउन की जमा है। माना है कि पानी के ऊपर उबर उबर कर आने वालियां। शुरआन का मतलब है पानी के ऊपर उबर उबर कर आने वालियां, ऊपर आती थी अच्छी अच्छी मछलियां बहुत सारी है। ये यहूदियों के इस वाक़े की तरफ इशारा है कि जिसमें उन्हें हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करने से मना कर दिया गया था। लेकिन बतौर आजमाइश हफ्ते वाले दिन मछलियां कसरत से आती और पानी के ऊपर जाहिर होती, उन्हें दावत दावत शिकार देती, आज हमें शिकार करो, हम ऊपर आ रहे हैं। और जब ये दिन गुजर जाता तो उस तरह ना आती, है ना, बाकी दिनों को। बिलाखिर यहूदियों ने एक हीले के करके हुक्म इलाही से तजावुज कर दिया, एक ट्रिक कर दी कि गड्ढे खोद दिए कि मछलियाँ उसमें फंस रही। और जब हफ्ते का दिन गुजर जाता तो फिर उन्हें पकड़ लेते हो। वो ऐसे करते हो, गड्ढे खोदते थे, जब मछलियाँ आती थी वो बढ़ जाती थी गड्ढे में ही। बोलते थे चलो, फिर भी मछलियाँ तो इस दिन आई ऊपर, फंस गई गड्ढे में या जाल में, अब निकालते हैं संडे के दिन। तो इन लोगों ने ऐसे ट्रिक कर दिया एक हिसाब से, तो इनको फिर बहुत बड़ा अजाब आ गया इनके ऊपर। वइज़ क़ालत उम्मतुन, और जब एक जमात ने कहा, उम्मतुन का मतलब होता है जमात या कम्युनिटी। और जब कहा एक गिरोह ने, एक ग्रुप ने, मिनहुम उनमें से, लिम तइदून कौमन अल्लाहु मुहलिकुहुम, तुम क्यों वाज करते हो ऐसी कौम को कि अल्लाह उन्हें हलाक करने वाला है। तुम क्यों प्रीची करते हो उन लोगों को क्योंकि अल्लाह अल्लाह हलाक करने वाला है। अब मुअज़्ज़िबुहुम, या उन्हें अजाब देने वाला है, अजाबन शदीदा, बहुत खतरनाक अजाब। क़ालू मअज़िरतन, तो उन्होंने कहा माजरत पेश करने के लिए, माजरत पेश करने के लिए, टू बी एब्सॉल्व्ड, उज़र पेश करने के लिए, माजरत पेश करने के लिए, इला रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ, वलअल्लहुम यत्तकून, और शायद कि वो डर जाए अल्लाह ताला से, शायद कि वो पाकबाज राइचस बन जाए, शायद कि वो मुत्तकी बन जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि इस जमात से सालिहीन की वो जमात मुराद है जो इस हीले का इर्तिकाब भी नहीं करती थी, और हीला गिरों को समझा समझा कर उनकी इस्लाह से मायूस भी हो गई थी, ठीक है। ताहम कुछ और लोग भी समझाने वाले थे जो उन्हें वाज नसीहत करते थे। सालिहीन की जमात उन्हें ये कहती थी कि ऐसे लोगों को वाज करने का क्या फ़ायदा है जिनकी किस्मत में ही हलाकत और अजाब इलाही लिखा हुआ है। या इस जमात से वही नाफरमान और तजावुज़ करने वाले मुराद है। आप समझ रहे? देखिए, जो यहाँ पे है ना कि जब उनने कहा कि तुम क्यों करते हो वाज उस कौम को जिसको अल्लाह हलाक करने वाला है, या तो वो अच्छे लोग जो है जो वाज नहीं करते थे, जो थक गया वाज करते करते, अब वो बुरे उनको जो वाज कर रहे, अरे क्यों वाज और करे, छोड़ दो उनको अपने हाल पे, अब ये तो उनको हलाक होने वाला है। या तो यहाँ मुराद हो सकता है कि वो जो हलाक होने वाले हैं ना, जिन्हें ऐसे इर्तिकाब कर दिया इस मासियत का, वो खुद बोलते हैं अरे क्यों कर रहे हो तुम बात उसको, वो जो हिदायत जो गुमराह होने वाली है, मतलब हमें गुमराह होना ही है, तुम्हें क्या है हमारे साथ, जैसा ना लोग बोलते हैं तुम्हें चशीवा सुनाने का भी कोई करता है गुनाह, उसको बोलते हैं गुनाह मत करो, बोलते हैं तुम्हें क्या मेरी क्या उतरना है। ये बात सही बात है ही, सही बात है कि हमें बोलना चाहिए जज़ाकल्लाह ने मुझे कह दिया। एक बार इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से कहा एक शख्स ने, इत्तक़िल्लाह, तुम डरो अल्लाह ताला से। वो बहुत ज़्यादा डर गए, बस सुन नहीं सी, और उनको क्या हो गया, उनको पसीना छोड़ गया बदन से। हमें हमें कोई बोलेगा कि तुम डरो अल्लाह ताला से, हम सोचते हैं कि वो हमें जज कर रहा है शायद। ऐसा नहीं होता है ना। कोई बोलता है तुम नेक बन जाओ, हम सोचते हैं इसका मतलब ये सोचना हम नेक नहीं है। ऐसा इंसान वो नहीं होना चाहिए। अच्छा। या इस जमात से वही नाफरमान और तजावुज करने वाली मुराद है, जब उनको वाज करने वाले नसीहत करते तो ये कहते कि जब तुम्हारे ख्याल में हलाकत या अज़ाब इलाही हमारा मुकद्दर है तो फिर क्यों हमें वाज करते हो। तो वो जवाब देते थे कि तू अपने रब के सामने माजरत पेश करने के लिए, ताकि एक तो अपने रब के सामने माजरत पेश करेंगे ताकि हम तो अल्लाह की गिरफ्त गिरफ्त से महफूज रहेंगे, हम बोलेंगे ये अल्लाह हमने दावत पहुंचा दी। क्योंकि मासियत इलाही का इर्तिकाब करते हुए देखना और फिर उससे रोकने की कोशिश न करना, ये भी जुर्म है जिस पे अल्लाह ताला की गिरफ्त हो सकती है। और दूसरा फ़ायदा यहाँ पे ये है कि शायद ये लोग हुक्म इलाही से तजावुज़ करने से बाजी आ जाए, ठीक है। पहली तफसीर के रोज़ से ये तीन जमातें हो गई, नाफरमान और शिकार करने वाली जमात, वो जमात जो बिल्कुल किनारा कश हो गई थी, और न वो नाफरमानों में से थी और ना मना करने वालों में से थी, और थर्ड जमात जो जमात नाफरमान भी न थी और बिल्कुल किनारा कश भी नहीं हुई थी बल्कि नाफरमानों को मना करती थी। तो दूसरी तफसीर की रोज़ से ये दो जमातें हो गई।
ایک नाफरमानियों की जमात और दूसरी मनाकारी वालों की जमात। आप समझे कि नहीं? मैं फिर से बोलता हूँ एक बार एंड में। देखिए जो यहाँ पे है ना कि तुम लिमा ताइदून कौमन इल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा, तुम क्यों वाज करती है उस कौम को जिसको अल्लाह हलाक करने वाला है या अजाब देने वाला है, खतरनाक अजाब। या तो यहाँ पे तीन जमातें मुराद है। एक वो जमात जो असली गुनहगार है, जिन्हें सरकशी कर दी, मछलियाँ फिशिंग करती गलत तरीके से। दूसरी वो जमात है जो कुछ नहीं बोलती है, उनसे अलग हो गई है, उनको वाज भी नहीं करती। और जो वाज करते हैं उनको बोलती है वाज क्यों करते हैं उनको, ये तो पहले से ही तबाह होने वाले। थर्ड वही जमात है जो वाज करती है, ठीक है, उनसे गुनाह में मुलवस नहीं है लेकिन फाज करती है। अगर हम देखें तो उस तफसीर, तो उस से मुराद क्या है? उससे मुराद है, सेकंड तफसीर से मुराद ये है कि यहाँ पे जो फिशिंग करने वाले हैं और नेक इंसान है। जो फिशिंग करने वाले जो बुरे इंसान है वो बोलते हैं तुम क्यों हमें वाज करते हो अगर तुम्हारे ख्याल में हम बर्बाद होने वाले हैं, है ना? ऐसे मुराद होता है, तो पता ही है, तो आसान है समझना। अल्लाह के संग ये एहसन बयान इतनी डेप्थ, इसने इतना डिटेल लिखी है, आपको नहीं लगता है? आप देखिए इसने हर कोई पॉइंट पॉइंट लिखा है, जहाँ पे लगता है कि कन्फ्यूजन किससे किससे बोला है, इसके मुख्तलिफ राय होती है, वो सब लिखता है ये। मतलब इतनी प्रिसाइज कुछ नहीं हो सकती है। ये लगती है छोटी, ये बहुत बड़ी है, आती है इतनी इसमें बयान है 4 जिल्दों में इंग्लिश में। इसके आते हैं 4 वॉल्यूम्स इंग्लिश में। उर्दू में आती है छोटी। इसमें वैसे भी कितने पेज, इसमें है 1600 पेजेस, वैसे भी 1700 पेजेस में है, बल्कि 1800 1750 पेजेस में है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छी तफसीर है, आपको नहीं लगता है? एक एक वर्ड लिखा होता है, तफसीर भी लिखा होता है, कुछ मसाइल भी डिस्कस किए होते हैं ना। हाँ, तुम्हारी मशहूर नहीं होगी ये वाली की तफसीर, इसमें है बहुत सारे बेनिफिट्स। मतलब मैंने एक बार लाई थी ना ऐस ये तफसीर सैदी भी पढ़ाने के लिए, लेकिन मुझे लगा कि वो सही नहीं है हमारे लिए, क्योंकि वो बहुत बेसिक है, उसमें लिखा नहीं होता है सब कुछ ऐसी तफसीर ना, हर चीज़ का। या अगर हम पढ़ेंगे या उसको बोलते उसका नाम है तैसिर रहमान, वो भी ऐसी तफसीर नहीं है, ये बहुत अच्छी तफसीर है। अब एक तफसीर बहुत अच्छी है, उसका नाम है ऐसर तफासिर, वो बहुत ज़्यादा बड़ी तफसीर है, ये वाली तफसीर। लेकिन ये जो तफसीर है ये, मतलब सच में जो ये पढ़ेगा ना उसको फिर कोई, ये इम्पॉसिबल है कि आयत समझ नहीं आ जाएगी। मतलब इसमें पहले क्या सीखा होता है, अगर ये आप पढ़ेंगे, अगर किसको आता होगा अरबी, वो लाना चाहिए तफसीर ये वाला, जिसको अगर लाना होगा तफसीर ये वाला, ये 4 जिल्दों में आता है आज, पहले आता था एक में। मतलब इसमें पता है कैसे लिखा है इसने? पहले फुल पेज लिखा है, फिर लिखा है मानल आयात, फिर उसके बाद लिखा है कि एक वर्ड आयत का एक लफ्स, उसमें और डिटेल, फिर और डिटेल नीचे लिखी है इसने। लेकिन ये मत पढ़ सकते सारी, मतलब पॉसिबल है ही, इतना कोई नहीं पढ़ सकता मतलब। ये पढ़ने को लगेंगे कम से कम, अगर इंसान पढ़ेगा हर दिन 5 5 घंटे, फिर भी लगेंगे कम से कम 6 महीने पढ़ने को ये किताब। तो इतना आसान नहीं होता है कोई किताब पढ़ना, बता। ये होती है रेफरेंसेस के लिए, पढ़नी चाहिए खाली एक तफसीर, बाकी होती है रेफरेंसेस के लिए, वो इतना नहीं पढ़ सकता है कोई एक साथ, एक्सेप्ट उन लोगों के लिए जो जिसका फील्ड यही होता है। कोई लेता है कुरान का फील्ड, तो पढ़ता है खाली तफसीर है ना, ऐसे पॉसिबल नहीं है इंसान पढ़ेगा तफसीरें सारी, अहादीस सारे, इतना पॉसिबल नहीं होता है इंसान के लिए। अगर इंसान पूरे दिन रात ही पढ़ता है, फ्री पढ़ता है, वो साल में कितनी किताबें, 100 किताबें तक मुश्किल से जब पढ़ेगा हर दिन। अच्छा वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम लिम तअइदून, या आजकल ऐप भी आती है ना अल-बाहिथुल कुरानी, उसमें सब तफसीर लिखी है, आयसुल तफासी तफसीर सअदिया, वो है तफसीर इब्न उथैमीन, उसमें सब लिखी है अच्छे से, तो वो ऐप भी इस्तेमाल करनी चाहिए। मैं कहता हूँ ऐप ही इस्तेमाल जब मैं खोलता हूँ तफसीर। अच्छा उसके बाद चलते हैं हम नीचे, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू, ये पढ़ी हमने ये वाली आयत? हाँ, फलम्मा नसू, बस जब वो भूल गए, मा ज़ुक्किरू, व्हाट दे हैड बीन रिमाइंडर, जो उनको याद किया गया था, फलम्मा नसू, फिर जब उन्हें बुला दिया, मा ज़ुक्किरू, जो नसीहत किए गए थे वो, भी उसके साथ, अंजैना अल्लज़ीन यनहौना अनिस्सू, हमने नजात दी, हमने बचा लिया हमने, अल्लज़ीन उन लोगों को जो, यनहौना रोकते थे, अनिस्सूई बुराई से, बुरे कामों से, व अखज़ना अल्लज़ीन ज़लमू, और पकड़ लिया हमने, मुआखज़ा कर लिया हमने उनका, जिन लोगों ने जुल्म कर दिया, बिअज़ाबिन बईसिन, बदतरीन अजाब के साथ, बईस, wretched अजाब के साथ। बईस का मतलब क्या होता है इसने यहाँ पे लिखा होगा,
بئیس کا مطلب ہوتا ہے عذاب بئیس، سخت یا مشکل عذاب، وہ اس سے بن گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بئیس کا مطلب کیا؟ بہت سخت عذاب یا بدترین عذاب، بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ بما کانوا یفسقون. اچھا، یعنی بعض نصیحت کی ان کو، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، اور نافرمانی بھی وہ اڑے رہے، وہ ان کے بارے میں یہاں پہ آ گیا ہے. یعنی وہ ظالم بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کر کے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور انہیں جہنم کا ایندھن بنا لیا. اور فاسق بھی، کہ اللہ کے حکموں کے سے سرتابی کی کو انہوں نے اپنا شیوا اور وتیرہ بنا لیا. فسق بولتی ہے کہ انسان اللہ کے حکموں سے سرتابی کو اپنا وتیرہ اور شیوا بناتا ہے. کتنا اچھا اردو ہے نا. یہ فسق مطلب ہوتا ہے خروج عن طاعت اللہ، اللہ کے حکموں سے سرتابی کرنا، اور اس کو اپنا شیوا اور وتیرہ بنانا، لگاتار کرنا مطلب. اچھا، اس کے بعد آ، وَإِذْ فلما اتوا، بس جب انہوں نے سرکشی کی، اتوا ما اتوا ما نہو عنہ، جس سے وہ روکے گئے تھے، قلنا، تو ہم نے کہا، لہم، ان سے، کونو، تم بن جاؤ، تم ہو جاؤ، قردتن، تم ہو جاؤ بندر. قردہ بولتے ہیں اس کو، بندر کو. خاسئین، تم ہو جاؤ بندر جو خاسئین ہوں گے، جو ذلیل ہوں گے، ڈسپائزڈ، ٹھیک ہے؟ خاسئین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے ذلیل جو ہوں گے، جو ڈسپائزڈ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا کہ خاسئین کا مطلب کیا ہوتا ہے. خاسئین کا ذلیل و خوار ہو کر، ٹھیک ہے؟ ذلیل و خوار لوگ. تو یہ ان کو عذاب تھا اللہ رب العزت کی طرف سے، کہ یہ بندر بن گئے، عذاب سے مسخ ہو گیا ان کی صورت. اتو کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ جن نے اللہ کے نافرمانی سے میں حد تجاوز کر دیا، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ سرکشی اختیار کرتی ہے، یعنی کہ they exceeded all the bounds، ٹھیک ہے؟ all the boundaries. تو جن نے اللہ کی نافرمانی میں حد تجاوز کر دیا. مفسرین کے درمیان میں اس عمل میں اختلاف ہے کہ نجات پانے والے صرف وہی تھے جو منع کرتے تھے، اور باقی دونوں عذاب الہی کی زد میں آئے، یا زد میں آنے والے صرف معصیت کار تھے، اور باقی دو جماعتیں نجات پانے والی تھی. امام ابن کثیر نے دوسری رائے کو ترجیح دی ہے، کہ وہ کون رائے کہ آ، عذاب کی زد میں آنے والے وہ لوگ تھے جو صرف معصیت کار تھے، گنہ گار تھے، باقی دو جماعتیں نجات پانے والی تھی. یہ امام ابن کثیر نے کہا ہے، یہ رائے دی ہے. ورنہ اس میں اختلاف بھی ہے کہ نجات پانے والے صرف وہی تھے جو منع کرتے تھے، یا دونوں، باقی دو جماعتیں، باقی دونوں عذاب الہی کی زد میں آ گئے. یعنی کہ اگر ان کو ہو گیا مسک صورت، وہ سبوں کو ہو گیا مجموعی طور پہ جنرلی، یا پھر خالی ان کو جن نے عذاب کر دیا تھا. زیادہ راجح رائے ہے ابن کثیر کے مطابق کہ نہیں، ان کو نہیں ہو گیا، خالی ان کو کیا، جن لوگوں نے گناہ کر دیا تھا، جن لوگوں نے سرتابی کرتی تھی، جن لوگوں نے احکام الہی میں سرتابی کرتی تھی، جن لوگوں نے باؤنڈریز ایکسیڈ کر دیے تھے، نافرمانی کرتی تھی، سرکشی کرتی تھی، فسق کر دیا تھا. اچھا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب آپ کے رب نے ڈکلیئر کر دیا، فیصلہ کر دیا، یا بتلا دیا. تأذن کا مطلب ہوتا ہے بتلا دیا. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، جب آپ کے رب نے بتلا دیا. اس نے یہاں پہ لکھا ہے تأذن مطلب ہو گیا اس نے خبر دی، اس نے اعلان کر دیا نا، اذان بولتے ہیں نا، رکھا ویسی یاد. اس نے خبر کر دی، اس نے اعلان کر دیا، اس نے ڈکلیئر کر دیا، اور اس نے کیا اس کو بولتے ہیں؟ بتلا دیا ہے نا. یہ ترجمہ اس کو چاہتے ہیں. رب کا، آپ کے رب نے، لیبلغ لیبلغ لیبعثن علیہم، ٹھیک ہے؟ کہ ہی would surely send، لیبعثن، وہ ضرور بھیجتا رہے گا، لیبعثن، وہ ضرور بھیجتا رہے گا، علیہم، ان کے اوپر، الی یوم القیامت، سے قیامت کے دن تک، من یسومہم، ایسے شخص کو، کہ من یسومہم، جن کو چکھاتا رہے گا، جن کو افلٹ کرتا رہے گا، جن کو تکلیف دے گا، جن کو مبتلا عذاب کر دے گا، یسومہم، جن کو عذاب پہنچائے گا، سوء العذاب، بہت برا عذاب جو ان کو چکھاتا رہے گا، بدترین عذاب. ان ربک لسریع العقاب، بے شک آپ کا جو رب ہے وہ بہت جلدی عقاب، سزا دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رحیم، اور وہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے، نہایت
رحم کرنے والا ہے. تأذن ایذان بمعنی اعلام آ جاتا ہے. تأذن جو ہے نا، تأذن وإذ تأذن ربک. تأذن آتا ہے ایذان کے معنی میں، یعنی کہ اعلام کے معنی میں. اعلام کیا ہو گیا؟ خبر دینا، ٹھیک ہے. خبر دینا، جتلا دینا، ٹھیک ہے. یہ باب تفیل سے بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. آ، مطلب تفریق کیا ہوگا؟ تأذن يتأذن، متأذن متأذن، تأذن تأذین ہے نا. جس کو عربی آتا ہے وہ سمجھ گیا ہوگا. یعنی وہ وقت بھی یاد کرو جب آپ کے رب نے ان یہودیوں کو اچھی طرح باخبر کر دیا یا جتلا دیا تھا کہ لیبعثن میں لام تاکید ہے، ٹھیک ہے. لیبعثن اور نون تاکید ثقیلہ یہاں پہ ہے نا، اس لیے آگے شورلی، جو قسم کے معنی کا فائدہ دیتا ہے. یعنی قسم کھا کر نہایت تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ان پر قیامت کے دن ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سخت عذاب میں مبتلا کر رکھیں گے. چنانچہ یہودیوں کی پوری تاریخ اسی ذلت اور مسکنت اور غلامی اور محکومی کی تاریخ ہے، اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں دی ہے. ہم نے بہت مار کھائی ہے نا، یہودیوں نے بہت زیادہ مار کھائی ہے، ہر دور میں لگ بھگ. اسرائیل کی جن ڈائسپورا ہو گیا، ان کو اس کی وجہ سے ڈائسپورا مطلب ہو گیا یہ پھر پھیل گیا دنیا میں ہر جگہ پہ. میں لکھا تھا نوٹ بک پہ لکھا تھا، میری تو مجھے مل جائے گی وہ کہ نہیں پتہ نہیں، وہ میں نے کہاں رکھی ہے وہ نوٹ بک. ابھی نہیں مل رہی ہے مجھے وہ. اچھا تو کہاں پہ تھے ہم؟ اچھا، اسرائیل کی موجودہ حکومت قرآن کی بیان کردہ اس حقیقت کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کی بیان کردہ وہ استثناء و حبل من الناس کی مظہر ہے، جو قرآن حقیقت کی خلاف نہیں ہے بلکہ اس کی مؤید ہے. سورۃ العمران آیت، آل عمران آیت نمبر 112 میں آگے تھے. آل عمران 112 آیت نمبر، وہاں پہ کیا تھا؟ وہ حبل من الناس. اچھا ٹھیک، 112 سورہ آل عمران آیت نمبر 112. یہ رہا. اچھا اس میں آگیا نا وہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ. ہاں یہ کہ اللہ کی یا لوگ ان کی پناہ میں ہوں گے وہ، ٹھیک ہے. یہاں سے لکھا کہ یہودیوں پر جو ذلت و مسکنت غضب الہی کا نتیجہ مسلط ہوگی ان کے اوپر، اس سے وقتی طور پہ بچاؤ کی دو صورتیں بیان کی گئی ہے. ایک یہ کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے، یا اسلامی حکومت میں جزیہ دے کر ذمی کی حیثیت سے رہنا مقبول کر لے. اور سیکنڈ صورت یہ ہے کہ یہ لوگوں کو کہ لوگوں کی پناہ کو حاصل ہو جائے. اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے. ایک یہ کہ اسلامی حکومت کے بجائے عام مسلمان ان کو پناہ دے، جیسا کہ ہر مسلمان کو یہ حق حاصل ہے. اور اسلامی حکومت مملکت کے حکمرانوں کو تاکید کی گئی کہ وہ ادنا مسلمانوں کو. اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اللہ بحبل من اللہ کا مطلب ہو گیا کہ ایکسیپٹ کہ وہ پناہ مانگے اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی. تو آئے تھے وہ ایز ریفیوجی وہاں پہ پہلے، پھر ان لوگوں نے قبضہ کر دیا وہاں پہ. تو وہی یہاں پہ آ گیا ہے کہ اچھا اس کے بعد اب فورتھ پوائنٹ یہاں پہ آ گیا ہے. یعنی اگر ان میں سے کوئی توبہ کر کے مسلمان ہو جائے تو وہ اس ذلت اور سوء عذاب سے بچ جائے گا، جو یہاں پہ آ گیا کہ وہ ان ربک لغفور الرحیم. توبہ کرنے والا بچے گا اس عذاب سے، یہ یہاں مراد ہے. اس کے بعد